علیہ وسلم. السلام علیکم رسول اللہ یا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہم آپ کے سامنے 3 نیک نوجوانوں کی کہانی سنائیں گے. 3 نیک لوگ تھے اور وہ سفر کر رہے تھے جنگل میں. سفر کرتے کرتے بارش بہت تیز آ گئی اور وہ پہاڑ کی ایک کھو میں چھپ گئے. اس طوفانی بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ میں گفائیں ہوتی ہیں, ان میں وہ چلے گئے. پھر کیا ہوا, جیسے وہ گفا میں اندر گئے, اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان اس پہ کے منہ پہ آ گئی اور وہ بند ہو گئے, اس کے اندر بند ہو گئے. اب وہ تینوں نوجوان بڑے پریشان کہ اب کیا کیا جائے. اب تو ہم یہاں کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتے, ہماری آواز بھی باہر نہیں جا سکتی, کیا کریں. تو پھر تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم نے جو بھی نیکی کی ہے اس اپنی نیکی کو یاد کریں. اگر ہمارے پاس کوئی اچھی نیکی ہے تو اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگیں. تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کیا کہ جو سب سے اچھی نیکی ہو اسے یاد کریں. سب سے پہلے جو بندے نے نیکی یاد کی ان تینوں میں سے, وہ اپنے ماں باپ کا بہت بڑا فرما بردار تھا. ماں باپ کا تھا تو غریب, اس کے پاس بکریاں تھیں, وہ بکریاں کو چرانے کے لے جاتا تھا, شام کو واپس لاتا, ان کا دودھ دونے کے بعد پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا, اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دن اس کو بکریاں لانے میں لیٹ ہو گیا. اس نے جب بکریوں کا دودھ دعا ماں باپ کے پاس لے کے گیا تب تک وہ سو گئے تھے. اب اس نے, اس کے بچے چھوٹے چھوٹے بلک رہے ہیں, رو رہے ہیں, پاپا ابا ہمیں پلاؤ. اس نے دودھ کسی کو نہیں پلایا. نہیں, جو اصول ہے اصول, پہلے اماں ابا پیئیں گے بعد میں بچے پیئیں گے. اسی طرح سے وہ رات بھر سوتے رہے, صبح تک بچے تڑپتے رہے. اس نے دودھ نہ پلایا, پہلے اپنے اماں ابا کو ہی دودھ پلایا. اللہ سے عرض کیا, اللہ اگر یہ میں نے نیکی صرف تیرے لیے کی ہے, اگر تجھے یہ نیکی میری پسند آئی تو یا اللہ اس غار پہ جو چٹان آ گئی اسے ہٹا دے. تو وہ اتنی چٹان ہٹ گئی کہ سورج کی کرنیں اس میں مگر نکلنا پوسیبل نہیں تھا. پھر دوسرے بندے نے اب کہا بھئی اب تو میری وجہ سے تھوڑی سی ہٹی ہے, اب تو بتا. پھر اس نے دعا مانگی, اے رب کائنات, میں ایک عورت جو اس کی چچیری بہن تھی اس سے اسے پیار ہو گیا تھا. وہ پھر گندے کام پر ایک جگہ آمادہ ہو گئے, تیار ہو گئے. جب وہ بالکل تیار تھے تو لڑکی نے اس سے کہا کہ دیکھ خدا سے ڈر, خدا سے ڈر. تو اس نے وہ گندا کام چھوڑ دیا اور اس لڑکی کو چھوڑ کے چلا آیا. اس نے عرض کیا, یا اللہ اس جگہ پر مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا, کوئی بندہ دنیا کا تھا ہی نہیں, ہم دونوں اکیلے تھے, چاہتے جو کام کرتے, گندا کام کر لیتے, مگر یا اللہ میں نے اس لڑکی کو صرف تیرے خوف کی وجہ سے چھوڑا تھا. اگر یہ میری نیکی تجھے اچھی لگی ہے تو یہ چٹان کا دروازہ کھول دے, چٹان ہٹا دے. تو پھر تھوڑی سی چٹان کھسکی, مگر اتنی کھسکی کہ اب یہ نکلنے کا معاملہ نہیں تھا. اب تیسرا جو انسان تھا اس نے کہا, یا اللہ میری ایک نیکی مجھے یاد آ رہی ہے کہ میرے پاس ایک مزدور کام کرنے آتا تھا, میرے گھر پہ کام چل رہا تھا, مزدور کام کرنے آتا تھا. وہ ایک دن کی اپنی دہاڑی, ایک دن کی مزدوری لے کر نہیں گیا, میں نے اس سے کہا لے جا, وہ چھوڑ گیا. اس کے بعد اس کی اس دہاڑی سے میں نے پیسہ جمع کرتا رہا, ایک جانور خریدا, گائے. اس کے بعد پھر اس کی نری گائے, بچے ہو گئے, میرے بچے ہو گئے, پالتا رہا. وہ بڑی مدت کے بعد واپس آیا, کہا بھائی میری مزدوری دو. تو اس انسان نے جتنی وہ گائے تھیں, گائے کے بچے سبھی کے سب اس کو کہا یہ تیرے ہیں. اس نے کہا بھیا اللہ کے بندے مذاق کیوں کر رہے ہیں, میں مزدور آدمی ہوں, اتنے دنوں کے بعد آیا ہوں, تو مجھ سے مذاق کیوں کر رہا, میری مزدوری دے دے. اتنی گائے اور گایوں کے بچے یہ سب میرے کہاں سے ہو گئے. تب اس نے پوری بات بتائی, کہ دیکھ تو اپنی مزدوری چھوڑ گیا تھا, ہم نے تیری مزدوری کو کاروبار میں لگایا, اسے بڑھاتے رہے, یہ سب تیری ہی مزدوری کی, تو سب کو لے جا. تو کہنے وہ مزدور وہ سارے جانور لے گیا. کہا یا اللہ اگر یہ میں نے نیکی تیری لیے کی ہے, تجھے خوش کرنے کے لیے کی ہے, تو یہ ہمارا راستہ کھول دے. تو رب کائنات نے پھر وہ چٹان پوری کی پوری ہٹا دی اور تینوں نوجوان باہر نکل آئے. تو ہمیں چاہیے کہ نیک کام کرتے رہیں, اللہ اور رسول کو یاد کرتے رہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم اصل میں عقل مند سمجھتے نہیں,
جو چیٹر ہو چیٹر اسے عقل مند سمجھتے ہیں، فراڈر ہو اسے چیٹ سمجھتے ہیں، تیرا میرا مال لے کے دبا لے، سمجھو اس کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، سب سے عقل مند کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو بہت زیادہ یاد کرے، موت کو یاد کرے۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے مر جاؤں کود جاؤں ادھر سے ادھر ہو جاؤں، موت کا یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مرنا ہے، نماز پڑھ لوں اس لیے کہ مجھے مرنا ہے، ماں باپ کی سیوا کروں اس لیے کہ مجھے مرنا ہے، نیک کام کروں کسی کے بہن بیٹیوں کو نہ تکوں اس لیے کہ مجھے اس کا حساب دینا مرنا ہے۔ یہ ہمیں ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے، مرنا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور جو موت آنے سے پہلے موت کی بڑھ چڑھ کر تیاری کرنے والے ہوں وہ عقل مند ہیں، موت کی تیاری۔ تو یہ بھی آپ نماز پڑھنا یہ بھی موت کی تیاری ہے، یہ بھی موت کی پریپریشن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سب سے عقل مند کون ہے جو موت کو یاد کرے اور اس کی تیاری کرتا رہے، کیونکہ یہ سچ ہے کہ انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے۔ جو ہم نوجوان ہیں تو یہ سمجھو یہ شام والا چراغ ہے، جو بوڑھے ہو گئے وہ سمجھو وہ سحری والا چراغ ہے، چراغ ہیں سب، اور ایک جھونکے میں ہم لوگ بجھ جائیں گے۔ چراغ جیسے ایک جھونکے میں بجھ جاتا ہے، یہی ہمارا حال ہے، ایک جھونکے میں ہم بجھ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر وقت ہم کو کیا کہتے رہنے، تیار رہنا چاہیے۔ بالکل جس طرح سے آنسو ایک آنکھ کا مٹی میں جیسی گرتا ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہم ایک آنکھ کا آنسو ہیں، ذرا سی دیر میں ختم ہو جائیں گے، نام و نشان ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم تیاری میں لگے رہیں، کیونکہ ہمیں مرنا ہے۔ ماں باپ کو حساب دو نہ دو، بیوی کو حساب دو نہ دو، مقتدی اماموں کا حساب دے نہ دے، امام مقتدیوں کا حساب دے نہ دے، مگر اللہ سے حساب ضرور ہونا ہے، پائی پائی کا حساب ہونا ہے۔ بھائیوں یہ ہم کما رہے ہیں اچھی بات ہے، مگر یاد رکھیں یہ ہمارا مال ہمارے بال بچے لے لیں گے۔ ہمارا ساتھ جو جائیں گے وہ یہی نمازیں، یہ روزے، عشق رسول، محبت نبی، اولیاء اللہ کی محبت، اولیاء اللہ کے پیچھے پیچھے چلنا، شیطان کے کاموں سے بچنا، یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات اس کو قبول و مقبول فرمائے۔ اور آج کا لفظ ہم نے من لکھا ہے، من، یہ من 2334 مرتبہ قرآن شریف میں آیا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں۔ اس کا معنی ہے سے، انگلش میں آئے گا فروم، سے، جیسے من المسجد مسجد سے، من البیت گھر سے، سمجھے؟ آپ کہتے ہیں میں گھر سے آیا، تو یہاں پر سے کے لیے من آئے گا، تو من یہ یاد کر لیں۔ کل کا لفظ انا اور انا تھے، اور لگ بھگ 4000 سے اوپر یہ ہمارے الفاظ کور ہو چکے ہیں 80,000 میں سے۔ انشاءاللہ روز ہم ایک لفظ لکھیں گے، اس کو آپ اچھی طرح سے من میں بیٹھا لیں۔ اور یاد کیسے رہے گا؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، گھر میں بتائیں، کسی کو نہیں بتا، صرف بیوی کو بتائیں، من ماں کو بتائیں، بہن کو بتائیں، بیٹی کو بتائیں، اپنے بال بچوں کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں۔ تو جو ہم دوسروں کو شیئر کرتے ہیں وہ بات ہمارے دماغ میں بہت دنوں تک یاد رہ جاتی ہے۔ تو ہم اس بات کو بتائیں، کل کا لفظ